سینٹرل ایشیا کے مرکز میں واقع شہر فراب میں 872 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہو کر اسلامی گولڈن ایج کے سب سے با اثر فلسفیوں میں سے ایک بن گیا۔ یہ بچہ الفارابی تھا جس کی ابتدائی زندگی اس کے بعد کے فلسفے کی طرح تاریخی حقائق اور افسانوں کا مرکب ہے۔ اس کے خاندانی پس منظر یا بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فارسی یا ترک نسل سے تھا۔ اپنے متحرک فکری اور ثقافتی منظرنامے کے لیے مشہور شہر فراب میں پرورش پانے والے اس بچے کو کم عمری سے ہی مختلف قسم کے خیالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ شہر فارسی، یونانی اور اسلامی تاثرات کا ایک پگھلنے والا مقام تھا جس نے اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں متجسس نوجوان ذہن کی نشو و نما کے لیے زرخیز زمین بنا دیا۔ جان پہچان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم الفارابی کی دلچسپ دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں جسے الفارابیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو 9ویں صدی کی ایک نمایاں شخصیت ہے جس کے خیالات آج تک فلسفیانہ فکر پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی، ان کے کاموں اور فلسفے کی دنیا پر ان کے اثرات کی کھوج لگاتے ہیں تو میرے ساتھ شامل ہوں۔ انٹروڈکشن۔ آج ہم اپنی توجہ 9ویں صدی کی طرف مبذول کر رہے ہیں اور الفارابی یا الفارابیس کے ذہین ذہن پر روشنی ڈال رہے ہیں جیسا کہ وہ کبھی کبھار جانا جاتا ہے۔ الفارابی ایک مسلمان عالم تھے جن کی فلسفہ، موسیقی اور سیاسیات میں خدمات نے تاریخ پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے۔ آئیے اس قابل ذکر مفکر کی وراثت میں غوطہ لگاتے ہیں اور اسے بے نقاب کرتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے وسط میں واقع شہر فراب میں 872 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا ہو کر اسلامی گولڈن ایج کے سب سے با اثر فلسفیوں میں سے ایک بن گیا۔ یہ بچہ الفارابی تھا جس کی ابتدائی زندگی اس کے بعد کے فلسفے کی طرح تاریخی حقائق اور افسانوں کا مرکب ہے۔ الفارابی کے خاندانی پس منظر یا بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فارسی یا ترک نسل سے تھا۔ اپنے متحرک فکری اور ثقافتی منظرنامے کے لیے مشہور شہر فراب میں پرورش پانے والے الفارابی کو کم عمری سے ہی مختلف قسم کے خیالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ شہر فارسی، یونانی اور اسلامی اثرات کا ایک پگھلنے والا مقام تھا جس نے اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں متجسس نوجوان ذہن کی نشو و نما کے لیے زرخیز زمین بنا دیا۔ تفصیلی تاریخی ریکارڈ کی کمی کے باوجود یہ واضح ہے کہ الفارابی نے اپنی جوانی میں ایک مکمل تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے فلسفہ، ریاضی اور اسٹرانومی سمیت مختلف شعبوں کا مطالعہ اس وقت کے نامور اسکالرز کی رہنمائی میں کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم نے ان کے مستقبل کے فکری مشاغل کی بنیاد رکھی اور دنیا کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر کو تشکیل دیا۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے الفارابی کی علم کی پیاس نے اسے علم اور دریافت کے سفر کا آغاز کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر سفر کیا، اپنے وقت کے عظیم ترین ذہنوں کی تلاش کی اور ان کی سرپرستی میں مطالعہ کیا۔ ان کے سفر انہیں اسلامی دنیا کے فکری دارالحکومت بغداد جیسے شہروں میں لے گئے جہاں انہیں بہت سے خیالات اور نقطۂ نظر کا سامنا کرنا پڑا جو بعد میں ان کی اپنی فلسفیانہ سوچ پر اثر انداز ہوئے۔ الفارابی کی ابتدائی زندگی فکری کشمکش اور ریسرچ کا دور تھا جس نے ان کے بعد کے فلسفیانہ کارناموں کے لیے سٹیج تیار کیا۔ ایک ایسے شہر میں ان کی پرورش جو اپنی فکری چمک کے لیے جانا جاتا ہے، علم کی پیاس اور سیکھنے کی تلاش میں ان کے سفر نے انہیں ایک فلسفی بنا دیا
جو وہ بننے والے تھے، ایک ایسا مفکر جس کے خیالات فلسفے کی دنیا پر دیر پا اثر چھوڑیں گے۔ ایجوکیشن اینڈ ٹریولز۔ الفارابی کی علم کی پیاس اور فکری تجسس نے انہیں تعلیم اور سفر کے ایک حیرت انگیز سفر پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے عظیم ترین علماء کی تلاش اور اسلامی دنیا کی متنوع فکری روایات میں خود کو غرق کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ ان کے سفر نے انہیں علم کے بہت سے بڑے مراکز تک پہنچایا، جن میں بغداد بھی شامل تھا، جو اسلامی گولڈن ایج کا علمی دارالحکومت تھا۔ بغداد میں فارابی نے مشہور فلسفی اور سائنسدان الکندی سے تعلیم حاصل کی، جو فلسفر آف عربز کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے اس کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا، جس کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ الفارابی کے سفر انہیں حلب اور دمشق بھی لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور مختلف شعبوں کے علماء کے ساتھ مشغول رہے۔ انہوں نے ان شہروں میں کئی سال گزارے، اسلامی دنیا کے امیر فکری اور ثقافتی ورثے کو ایبزارب کیا اور فلسفہ، ریاضی اور دیگر شعبوں میں اپنے علم کو وسعت دی۔ الفارابی کی تعلیم اور سفر کا سب سے اہم پہلو ارسطو، افلاطون اور دیگر یونانی فلسفیوں کے کاموں سے واقفیت تھا۔ اپنے مطالعے کے ذریعے الفارابی ان کلاسیکل مفکرین کے کاموں سے گہری واقفیت حاصل کرنے لگے، جو بعد میں ان کے اپنے فلسفیانہ خیالات اور تحریروں پر اثر انداز ہوئے۔ الفارابی کی تعلیم اور سفر نہ صرف علم کی جستجو تھی، بلکہ خود کو دریافت کرنے کا سفر بھی تھا۔ مختلف ثقافتوں، خیالات اور سوچ کے طریقوں کے ساتھ ان کے مقابلوں نے ان کے نقطۂ نظر کو وسعت دی اور ان کے فلسفیکل نقطۂ نظر کو تشکیل دی۔ ان تجربات نے ان کی مستقبل کی فکری کاوشوں اور فلسفے کی دنیا میں ان کی خدمات کی بنیاد رکھی۔ میجر ورکس۔ الفارابی کو علمی وراثت ان کے تحریری کام کے ساتھ گہری وابستگی رکھتی ہے، جو مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہے اور علم کی مختلف شاخوں کے بارے میں ان کی گہری تفہیم کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے اہم کام نہ صرف فلسفے پر ان کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ سیاسیات، میوزک اور لاجک جیسے شعبوں میں ان کی خدمات کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ الفارابی کی سب سے مشہور تصانیف میں سے ایک خطوط کی کتاب ہے، یعنی دا بک آف لیٹرز ہے، جو ایک فلسفیانہ کتاب ہے جو زبان کی نوعیت اور اس کے فکر اور حقیقت سے تعلق کی کھوج کرتی ہے۔ اس کام میں الفارابی نے زبان کی سٹرکچر، کمیونیکیشن میں اس کے کردار اور دنیا کے بارے میں انسانی تفہیم کو تشکیل دینے میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ الفارابی کا ایک اور اہم کام ارسطو کی میٹا فزکس پر ان کی کمنٹری ہے۔ اس تفسیر میں الفارابی ارسطو کے نظریات کی وضاحت اور وسعت کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر میٹا فزیکل تصورات جیسے وجود، جوہر اور وجود کے حوالے سے۔ ان کی کمنٹری ارسطو کی فکر سے گہری وابستگی اور اسے اسلامی فلسفیانہ روایات میں ضم کرنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ اپنے فلسفیانہ کاموں کے علاوہ الفارابی نے سیاسیات کے میدان میں بھی اہم خدمات انجام دی۔ افلاطون اور ارسطو کے سیاسی نظریات پر مبنی ان کی کتاب نیک شہر، یعنی دا ویکٹرس سٹی،
ایک فلسفی بادشاہ کے زیر انتظام ایک مثالی معاشرے کے بارے میں ان کے تصور کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ یہ کام الفارابی کے نیک قیادت کی اہمیت اور سیاسی زندگی کی رہنمائی میں فلسفے کے کردار پر یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ موسیقی کے نظریے میں الفارابی کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے موسیقی پر بہت ساری کتابیں لکھی جن میں دا میننگز آف دا انٹلیکٹ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے میوزک، سول اور کائنات کے مابین تعلقات کی کھوج کی ہے۔ موسیقی کے بارے میں ان کی تحریریں فلسفے کے بارے میں ان کے بین شعبہ جاتی نقطہ نظر اور علم کی تمام شاخوں کے باہمی ربط پر ان کے یقین کو اجاگر کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر الفارابی کی اہم تصانیف ان کے گہرے فکری تجسس، ان کے سخت تجزیاتی نقطہ نظر اور انسانی وجود کے بنیادی سوالات کو تلاش کرنے کے لیے ان کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی تحریروں کا دنیا بھر کے علماء کی طرف سے مطالعہ اور بحث جاری ہے۔